اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نماز جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، تو آپ کسی نماز میں جماعت کی حالت میں امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ یعنی کہ جہری نماز ہو بلند قرات والی، چاہے وہ سری نماز ہو ایستا قرات والی، تو آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا قرآن صرف امام ہی پڑھ سکتا ہے نماز میں، مقتدی کا یعنی کہ حق بنتا ہے صرف اور صرف اس قرآن کو سنے، اور پھر اسی طرح جو نماز کی حالت میں باقی تسبیحات ہوتی ہیں ان کو پڑھنا ہر مقتدی کے لیے لازم اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا پہلا جملہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اتنا بڑا زبردست جملہ ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ دنیا میں جتنی تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے کم ہے۔ ساری دنیا مل کر اللہ کی تعریف بیان کرنے شروع کر دے پھر بھی دنیا تو مک سکتی ہے، اللہ کی تعریف کم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس صورت میں پہلا ہی جملہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ تو فرمایا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پورے عالم کا رب ہے، اور اس عالم میں انسان کا عالم الگ ہوتا ہے، جانوروں کا عالم الگ ہوتا ہے، پرندوں کا عالم الگ ہوتا ہے، حیوانات کا عالم الگ ہوتا ہے، درختوں کا عالم الگ ہوتا ہے، پہاڑوں کا عالم الگ ہوتا ہے، چونٹیوں کا کیڑوں کا عالم الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں صرف انسانوں کا رب ہوں، نہیں، یہ نہیں فرمایا میں صرف فرشتوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں صرف نبیوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں صرف صحابہ کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں صرف چودھریوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں صرف کمزوروں کا رب ہوں، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، میں سارے جہانوں کا پروردگار ہوں اور پورے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ پالنے والے کو رب کہتے ہیں، رب العالمین، چاہے کوئی میری بات مانے میں اس کو بھی پالوں گا، چاہے نہ مانے میں اس کو بھی پالوں گا، چاہے کوئی میری نافرمانی کرے میں اس کو بھی رزق دوں گا، چاہے میری کوئی نافرمانی کرے میں اس کو بھی رزق دوں گا، چاہے بات کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ میں رب ہوں، اس لیے میرا کام ہے لوگوں کو پالنا، لوگوں کو رزق دینا، ان کے رزق میں اضافہ کرنا۔ تو پھر دیکھ لیجئے اگر یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کرتا تو آج دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کافر لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مال نہ دیتا۔ کافروں کو اس لیے مال دے دیا تم دنیا میں جو مرضی کر لو، تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کو مال کم دیا ہے، اس لیے وہ مشقت برداشت کر لے، فاقہ برداشت کر لے، امتحانات کو سہ لے، تاکہ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ڈبل اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب ہے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے۔ تو اس آیت میں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ذرا اس جملے میں گوتا لگا لیا کرے تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب ہم اس جملے کو توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس انداز سے تعریف کر رہے ہیں اور کس انداز سے ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ تو پھر دیکھ لیجئے اس جملے کے بعد، اس آیت کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، اور بہت مہربان ہے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی درسوں میں بتایا ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے آپ کو نعمت عطا کر دے، رحیم اسے کہتے ہیں جس سے آپ مانگے، اللہ سے مانگے، جب اللہ سے مانگیں گے اور اللہ آپ کو دے گا، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کی صفاتی ہیں، صفتیں ہیں، اور یہ اتنے مبارک نام ہیں جس کا انسان تصور
نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، میں بہت بڑا مہربان ہوں، الرحیم، اور میں بہت زیادہ رحیم بھی ہوں، تمہارے لیے نہایت رحم کرنے والا بھی ہوں۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، اب انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب معافی منگے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری صفت ہے الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، تو جب کوئی خطا کار مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے کوئی رزق مانگتا ہے میں اس سے رزق دے دیتا ہوں، مجھ سے کوئی نعمتیں مانگتا ہے میں اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا گیا الرحمن الرحیم، یہ جملہ ہے قرآن مجید کا، سورۃ فاتحہ کا، اور دوسری آیت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا گیا جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان لفظوں میں گوتے لگایا کریں جو ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ ان لفظوں میں گوتے لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حمد بھی سمجھ آئے گی، تعریف بھی سمجھ آئے گی، اور ان جملوں کو بار بار پڑھنے سے اللہ سے ہماری زیادہ محبت قائم ہو جائے گی، اللہ ہم سے زیادہ محبت کریں گے، ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ان جملوں میں گوتے لگائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ یہ آج دنیا کا معاملہ ہے، آج یہاں کچھ چودھری بنے پھرتے ہیں، کچھ وزیر بنے پھرتے ہیں، کچھ مالدار بنے پھرتے ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ مظلوم بنے پھرتے ہیں، ظلم کو سہنے والے ہیں۔ آج کچھ لوگ باتیں کرنے والے ہیں، کچھ باتیں سننے والے ہیں، آج کچھ لوگ تکلیف دینے والے ہیں، کچھ تکلیف کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن آج جو کچھ کرو گے اس دنیا میں رہ کر، اس چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ جس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ عدل انصاف کریں گے، یہاں پر بھی وہ قانون نافذ ہو سکتا ہے، لیکن پھر کس طرح لوگوں کی پہچان ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ وہی آخرت والا نظام یہاں دنیا میں چلا دے تو پھر ہمیں کیا پتہ لگے گا برا کون ہے، چنگا کون ہے، اللہ کا فرما بردار کون ہے، اللہ کا نافرمان کون ہے؟ تو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ یہ دنیا یعنی کہ ایسی امتحان گاہ ہے، جس طرح کسی لڑکے کو، بچے کو سکول میں پڑھایا جاتا ہے اور وہ امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے، اچھی تیاری کرے گا تو اچھا ریزلٹ ملے گا، اگر وہ تیاری نہیں کرے گا غفلت سے رہے گا یعنی کہ کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا، وہ ناکامی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ دنیا بھی ایسی ہے، اگر اس دنیا میں اچھے کام کر کے جاؤ گے، اچھے یعنی کہ محبت بھرے کام کر کے جاؤ گے، حسن سلوک کر کے جاؤ گے، تو آگے بھی انشاءاللہ اچھائی کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اگر یہاں بغض، حسد، کینہ اپنے دلوں میں رکھ کر جاؤ گے تو پھر آگے پھر آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے اور امتحان اور عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، سن لو دنیا والو، میں روز جزا کا مالک ہوں، جو تم دنیا میں کر کے آؤ گے اس چیز کا ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا آپ کو وہاں حساب دینا پڑے گا۔ آپ مکمل اس حساب میں یعنی کہ بچ سکیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر اس سزا میں گرفتار ہو گئے، دنیا میں برے کام کر کے گرفتار ہو گئے، سزا مل گئی، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو اس جب آیت مبارکہ پر آئیں مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اس کے بعد میں اس کی بہت ساری تفسیر ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اتنا جملہ زبردست ہے، اس میں ہم نے گوتے، اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، پروردگار دنیا میں جو جو عبادتیں ہو رہی ہیں ہمیں ان عبادتوں کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم تیری ہی عبادت کریں گے،
ہمارا سر تیرے آگے جھکے گا، ہمارا وجود تیرے آگے جھکے گا، ہمارا روزہ تیرے لیے، ہماری زکوٰۃ تیرے لیے، ہمارا حج تیرے لیے، ہمارا مال خرچ کرنا تیرے لیے، ہمارا صدقہ خیرات کرنا تیرے لیے۔ ہم دنیا میں جس طرح کی عبادت ہو، چاہے وہ یعنی کہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، تمام کے تمام عبادتیں پروردگار تیرے ہی لیے ہیں۔ ایاک نعبد، اے پروردگار تمام عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی مشکل وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، دکھ کا وقت ہو، مصیبت کا وقت ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں ان کو مدد نہیں ملتی۔ ہاں، نیک لوگوں کے، بزرگوں کا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں، پیغمبروں کا، صحابہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن مانگنا پھر بھی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرمایا گیا کہ ہر وقت عبادت تو ہم اللہ ہی کی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر وقت اللہ ہی سے مانگیں گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی تمام مرادوں کو، تمام آرزوؤں کو، تمام تمنا کو پورا کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم والا راستہ دکھا دیجیے۔ جب ہم حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ نماز میں اس جملے پر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، دنیا میں رہیں سیدھے راستے پر چلیں، دنیا میں جتنے یعنی کہ معاملات ہوں تو پروردگار ہمیں غلط راستے پر نہ چلانا، ہمیں نافرمان راستے پر نہ چلانا، ہمیں شیطان کے راستے پر نہ چلانا، پروردگار ہمیں اس راستے پر چلانا جو سیدھا راستہ جنت میں جانے والا ہو، جو سیدھا راستہ آپ کو راضی کرنے والا ہو، جو سیدھا راستہ اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والا ہو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا دینا۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں۔ پہلے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو فرمایا گیا پروردگار ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں، جو مبارک باد لوگ ہیں، جو تیرے فرما بردار گزرے ہیں، جن کو تو نے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی نوازشوں سے ان کو نواز دیا ہے۔ پروردگار ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، کرم نوازی ہوئی ہے۔ تو آگے فرمایا گیا، اس پر بہت ساری تفصیل ہے لیکن میں اشارہ کرتا ہوں، آگے فرمایا اس میں سب سے پہلے فرمایا غیر المغضوب علیہم، اس جملے پر آتے ہیں پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیری نافرمانی کر کے ہلاک ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو صبح کو، دوپہر کو، شام کو، رات کو اٹھتے بیٹھتے تیری نافرمانی کرنے والے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو ہر وقت تیرا کھا کر تیری ہی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو تیری نافرمانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو آگے فرمایا گیا وَلَضَّالِّينَ، تو اس کا مفہوم ہے کہ پروردگار ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو بڑے دیندار کہتے تھے، اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہتے تھے، اپنے آپ کو بڑے سمجھدار دنا کہتے
رہتے تھے لیکن ایک دن کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے۔ تو فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا گیا پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے ہیں، آخر کار وہ گمراہ ہو کر بھٹکے ہیں۔ تو پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے گا۔ تو آخری جملہ اس کے بعد فرمایا گیا، اب یہاں تو سورۃ فاتحہ مک گئی، آگے جملہ ہے آمین۔ یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، آمین کا لفظ قرآن کا نہیں ہے، نہ کسی جگہ قرآن میں آیا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اور فرمایا ہے اس کو پڑھنا ہے جب ہم نے سورۃ فاتحہ کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے ایسا آمین کہنا ہے، چاہے ہم نماز کی حالت میں ہو، چاہے ہم ویسے تلاوت کریں، تو آپ کا حق بنتا ہے سورۃ فاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد آمین پڑھنا ہے۔ آمین سے کیا مراد ہے؟ پروردگار جو میں نے نماز پڑھی، جو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، میں نے تیرا ذکر کیا، میں نے تیرا نام لیا، تجھ سے مدد مانگی، تجھ سے یعنی کہ سیدھے راستے کا سوال کیا، تجھ سے انعام والے لوگوں میں شامل ہونے کا ذکر کیا، پروردگار میں ان لوگوں سے دور ہونے کا ذکر کیا جن پر تیرا یعنی کہ عذاب اترا ہے، گمراہ لوگوں سے بچنے کے لیے میں نے جتنی یہ باتیں آپ سے کی ہیں، پروردگار آمین یہ باتیں اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں نماز میں تو اس کا دھیان سے اس کو بڑی توجہ سے پڑھا کریں، جب سنیں تو اس کو سنا بھی توجہ سے کیا سنتے ہیں، اس کے اردو معنی میں گوتا لگایا کریں، یہ ہمیں یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، جب سورۃ فاتحہ مکمل ہو تو اس کے بعد آمین ایسا پڑھنی ہے، اپنے دل میں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس آمین کو اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ گفتگو آمین تک ہوئی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں سورۃ فاتحہ کے بعد ہم کوئی بھی قرآن کا حصہ کہیں سے بھی ہم تلاوت کر سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کا بھی حکم یہ ہے، علماء بھی فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کم سے کم چھوٹی سورت تلاوت کر لیں۔ اگر چھوٹی سورت نہیں پڑھنا چاہتے، کسی بڑی سورت میں آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم 3 آیت مبارکہ تلاوت کرنا نماز میں لازم ہے۔ اس سے زیادہ بھی کر لیں کوئی بات نہیں، افضل کام ہے، لیکن کم سے کم 3 آیتیں آپ پڑھ لیں تو آپ کی یہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھ لیں تب بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہم یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آمین پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آگے قرات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیحاں کیا ہیں، پھر انشاءاللہ سجدے کی تسبیحاں کیا ہیں، اور ان تسبیحوں میں کتنی بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، درس میں ان تسبیحوں کے متعلق فضیلت اور ان کے فضائل پر گفتگو ہوگی۔